مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوم مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آج اپنے ڈسکشن پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق فاضلہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، انبیاء کی بعثت کی اغراض میں سے ایک بنیادی غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ اخلاق کو ظاہر کریں اور لوگوں کے اخلاق کی درستی بھی فرمائیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں اخلاق کا وہ معیار ہے جو آپ کے آقا و متا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نظر آتا ہے۔ آپ کے بلند اخلاق کا معیار یہ ہے کہ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ موضوع کی مناسبت سے خاکسار کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ انسان کے اچھے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ توکل علی اللہ کرے۔ تو خاکسار کی یہ درخواست ہے کہ آپ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے توکل علی اللہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہ قرآن شریف میں بھی ہیں۔ ایک خلق جو ظاہری پیدائش کے لیے آتا ہے، اور ایک خلق۔ خلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو استعدادات انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، ان کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنا، یہ اخلاق حسنہ کہلاتا ہے۔ خلق کی جمع اخلاق ہے، اور اگر اس کو بے محل استعمال کیا جائے تو یہ اخلاق سیئہ یا بد اخلاقی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بہادری اور طاقت دی ہے، جرأت دی ہے۔ اگر یہ کسی مظلوم کی مدد کے لیے اس طاقت کو، جرأت کو استعمال کرتا ہے تو یہ اخلاق حسنہ کہلائیں گے، اور اگر یہی کسی پہ ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ خلق سیئہ، بد اخلاقی کہلائے گی۔ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہے، وہاں تک نہ کوئی پہنچا نہ پہنچے گا۔ آپ متمم الاخلاق، آپ کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اخلاق حسنہ کو آپ اتمام تک، آخر تک، انتہا تک پہنچا دیں۔ اسی کا پرتاؤ ہمیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے مطیع کامل میں ہمیں نظر آتا ہے، آپ کے شاگرد میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ ایک کمزور پیدا ہوا ہے، خلق الانسان ضعیفا، ضعف اس کے اندر ہے، اور جب وہ کسی مصیبت میں، کسی ابتلا میں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اس سے کسی طرح مخلصی، نجات اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈے۔ جو دنیا دار انسان ہوتا ہے وہ راستے تلاش کرتا ہے، جائز اور ناجائز، کسی طرح وہ اس سے باہر نکل جائے۔ لیکن جو متوکل علی اللہ، جس کا توکل علی اللہ پہ ہوتا ہے، وہ ظاہری ساری
تدابیر کو بروئے کار لا کر آخری معاملہ نتیجے کے لیے اللہ کے سپرد کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں توکل. وکلا، اس نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اب اس کی ایک یا دو مثالیں میں وقت کی رعایت سے دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ پر ایک مقدمہ ہوا 1877 میں. یہ رلیا رام ایک عیسائی تھا، اس کا امرتسر میں ایک پریس تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ایک مضمون شائع کرنے کے لیے بھیجا. وہ جو مسودہ تھا اسی میں آپ نے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط بھی شامل کر دیا. اب آج بھی پرنٹڈ میٹر جب کسی پہ لکھا جاتا ہے اس کی دونوں طرف کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کوئی ہاتھ کا لکھا ہوا داخل نہیں کیا جا سکتا. مسیح موعود السلام کو اس قانون کا علم نہیں تھا. آپ کیونکہ اس مسودے کے تعلق سے ہی یہ بات تھی، آپ نے وہ اس میں رکھ دی. اب جب یہ وہاں پہ پہنچا رلیا رام کو، وہ اسلام مخالف تھا. اس نے دیکھا یہ تو بالکل خلاف قانون بات ہوئی ہے. اس نے جا کے پوسٹ آفس ڈاک خانے کا جو افسر تھا، انگریز تھا، اس کو جا کے کہا دیکھو یہ کتنی بڑی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. وہ بھی آگے سے متعصب عیسائی جا کے یہ مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا. عدالت میں گرداسپور، آج بھی وہ کچہریاں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو طلب کیا گیا کہ آپ آئیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ماہر قانون سے مشورہ کیا. ایک نہیں، دو نہیں، تین. جو ظاہری تدابیر تھی وہ سب آپ نے اختیار کی، اور سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ اس میں ایک ہی شکل بنتی ہے، وہ یہ کہ آپ کہہ دیں کہ میں ہاتھ سے لکھا ہوا خط میں نے نہیں ڈالا، اس نے خود ہی ڈال دیا، یہ الٹا پھنسے گا. حضرت مسیح صاحب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ ہے توکل. ظاہری جو تدابیر قانونی مشورے لینے کی تھی وہ آپ نے لیے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ سب مجھے جھوٹ کی طرف لے، غلط بیانی پر مجبور کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا. میں وہی کروں گا جو اللہ نے مجھے کہا ہے، کونوا مع الصادقین. میں صدق کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا. عدالت میں پیش ہوئے. مجسٹریٹ نے آپ کو وہ لفافہ دکھایا، پیکٹ دکھایا کہ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا آپ نے اس میں رکھا ہے. حضرت مسیح السلام نے کامل اللہ پر توکل کرتے ہوئے، کوئی سہارا نہیں تھا، کامل اللہ کو توکل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے ہی رکھا ہے. اور اس کی مثال ہمیں رسول پاک کے زمانے میں ملتی ہے. جب ایک کافر نے آپ پر تلوار سونت لی اور یہ پوچھا کہ تجھے کون بچا سکتا ہے مجھ سے، آپ نے فرمایا اللہ. اسی طرح ہی مسیح صاحب نے فرمایا میں نے ہی رکھا ہے اور مجھے اس قانون کا پتہ نہیں تھا. میں نے کوئی ڈاک کا محصول یا ٹکٹیں کم لگانے کی وجہ سے نہیں کیا، کیونکہ یہ میرے خط کا مضمون بالکل اس کے مطابق تھا، اس لیے میں نے مجبوراً رکھ دیا، ورنہ میں نے گورنمنٹ کو کوئی دھوکہ یا چوری کے لیے ایسا نہیں کیا. اس پہ جو وہ انگریز افسر تھا اور پوسٹ آفس کا، بڑی دلیلیں دی اس نے، انگریزی میں بہت کچھ کہا. رلیا رام نے بھی کہا. ہر معاملے میں مسیح صاحب فرماتے ہیں وہ کہا تھا نو نو نو. آخر اس نے مسیح صاحب کا وہ بیان اس طرح سے ریکارڈ کیا. ریکارڈ کرنے کے بعد مسیح صاحب سے فرمایا آپ جائیں، میں آپ کو بری کرتا ہوں. یہ ہے توکل علی اللہ، کہ اللہ پر پوری جو ظاہری تدابیر تھیں اختیار کرنے کے بعد آخری معاملہ اللہ کے سپرد کیا. ایک چھوٹی سی دوسری مثال دے کے بعد ختم کروں گا. ایک ہوتی ہے بیماری، اور جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اس بیماری سے نجات پانے کے لیے ہر ہیلہ اور بہانہ استعمال کرتا ہے. ایک دفعہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کی روایت ہے، حضرت مسیح صاحب کو دوران سر یعنی سر چکرانا اور درد کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی. پتہ چلا کوئی ایک حکیم ہے، وہ طبابت کے ذریعہ سے علاج کرتا ہے. اس کو کرایہ دے کے بلایا گیا. وہ قادیان آیا. مسیح موعود علیہ السلام کو اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا میں 2 دن میں ٹھیک کر دوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. وہاں سے ایک رقعہ خلیفۃ المسیح اول کے نام لکھا کہ اس کو 20 روپے دے کے اور کرایہ دے کے واپس کر دیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. یہ تو خدا بنا بیٹھا ہے, میں نے اس سے علاج نہیں کرانا. اس کا کام تھا علاج کرنا. شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہے. چنانچہ اس کو واپس کر دیا گیا. یہ ہے توکل علی اللہ کہ اس طبیب, ڈاکٹر, آپریشن وغیرہ پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں. یہ ظاہری تدبیر جو اللہ نے کہا ہے ان سے علاج کرواؤ, لیکن شفا دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے. طبیب کا کام علاج کرنا ہے, شفا دینا مولا کے ہاتھ میں ہے, وہ ہے شافی. اس کو کہتے ہیں توکل. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں مسیح السلام کی حیات مبارکہ میں, پر اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کی درخواست ہے محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ کے خلق صبر کے متعلق کچھ بیان فرمائیں. جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق صبر کا جو خلق ہے یہ نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم اخلاق میں سے ایک خلق ہے. معمور من اللہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس خلق کا نہایت ہی اعلیٰ رنگ میں اظہار ہوتا ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اس خلق کا بہت ہی اعلیٰ رنگ میں اور ایک عظیم شان کے ساتھ اظہار ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی صبر کے حوالے سے مختلف تعلیمات بیان فرمائی ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف صورتوں میں. اور مختلف صورتیں یہ ہیں کہ کبھی خوف کی صورت میں, کبھی بھوک کی صورت میں, کبھی نفوس اور اموال اور ثمرات کی کمی کی صورت میں. لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یہ سارے مواقع جو یقیناً تکلیف کے مواقع ہیں اور ایک انسان پر مصیبت وارد ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایسے تمام مواقع پر, ایسی تمام تکالیف اور مصائب پر جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ مختلف انوار اور برکات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور اس صبر کے نتیجے میں ان کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مامورین کی زندگی میں یہ صبر کا جو نمونہ ہے نہایت ہی اعلیٰ رنگ میں ظاہر ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ کی زندگی میں بھی یہ نمونہ جو ہے اعلیٰ رنگ میں ظاہر ہوا. ہم عام حالات میں مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب مختلف مصائب کا بعض لوگ شکار ہوتے ہیں, مختلف تکالیف کا شکار ہوتے ہیں, جس کا اس آیت میں بھی ذکر آتا ہے, تو نہایت بے صبری کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں. قریبی رشتہ دار یا اولاد کی وفات ہوتی ہے تو جزا فضا ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مثالیں ہمارے سامنے, ہمیں پتہ ہے, ہمارے علم ہے اس بات کا کہ کس طرح جو رشتہ داروں کی وفات پر یا اولاد کی وفات پر کس طرح جزا فضا اس کے قریبی رشتہ دار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ مومنین کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے, وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے, بلکہ ایسے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کی قضا پر, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی نصیحت فرمائی, یہی تعلیم سکھائی کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ کہ صبر جو ہے وہ مصیبت جو ہے, تکلیف جو ہے, اس کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے. انتہا میں تو سارے صبر کرتے ہیں. کسی کو تکلیف پہنچتی ہے یا جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کسی کا فوت ہو جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے, کسی قریبی رشتہ دار کا فوت ہو جانا یا اولاد کا فوت ہو جانا, تو فوت ہونے کے وقت صبر نہ کیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ جزا فضا کرنے کے نتیجے میں تو صبر آ ہی جاتا ہے, کیونکہ آدمی مسلسل اپنی پوری زندگی تو کسی مصیبت پر بے صبری کا اظہار نہیں کر سکتا, اس کی طاقت میں نہیں ہے ایسا. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خود بخود صبر کرنے لگ جاتا ہے پھر. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ صبر مصیبت یا تکلیف کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے اور وہی اعلیٰ خلق ہے, ورنہ شروع میں بے صبری کرنا اور بعد میں صبر کرنا وہ تو ایک طبعی عمل ہے, وہ صبر کا خلق نہیں ہے. خلق یہ ہے کہ ابتدا میں ہی صبر کیا جائے.
اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے، ہر موقع پہ نظر آتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو آپ کو نہیں پہنچی۔ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے مامور تھے، اور اللہ تعالیٰ کے مامورین کی یہ سنت ہے کہ ان کی اشد ترین مخالفت ہوتی۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں علم ہوتا ہے، اور انبیاء اور مامورین کے حالات سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کتنی سخت مخالفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے مامورین کی۔ تو ایسے موقع پر وہ کوئی انتقام کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر صبر جو ہے وہ اپنی انتہائی صورت میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے کہ مخالفت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو باقی مخالفوں نے رکھی ہو، دشمنوں نے رکھی ہو۔ آپ کا استہزاء کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر قتل کے مقدمات کیے گئے، اور مختلف مقدمات جیسے کہ ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی ایک مقدمے کا ذکر کیا۔ یہ صرف دشمنی کا ایک حربہ تھا اور دشمنی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا جو دشمن اپناتے تھے۔ تو مختلف صورتوں میں کفر کے فتوے دیے گئے، قتل کے فتوے دیے گئے، اور کوئی تکلیف نہیں جو آپ کو نہیں پہنچائی گئی، لیکن کبھی بھی کسی بھی موقع پر زندگی کا ایک مرحلہ بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی انتقام کے جذبات ایسے دشمنوں کے لیے ظاہر کیے ہوں، بلکہ ہمیشہ آپ نے صبر کیا اور یہی تعلیم دی کہ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ یہ آپ کی تعلیم تھی۔ پھر ایک اور پہلو سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے نتیجے میں بھی وہ بے صبری کرنے لگتا ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو نہایت تکلیف ہوتی ہے اور وہ بے صبری کرنے لگتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تو احادیث میں تھا کہ وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا آئے گا، جس کی تعبیر یہ تھی کہ 2 بیماریاں تو مسلسل ہی لگی رہیں گی۔ چنانچہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ کثرت پیشاب، کثرت بول اور دوران سر چکرانے کی بیماری، یہ 2 ایسی بیماریاں تھیں جو تا حیات آپ کے ساتھ لگی رہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف عوارض میں مبتلا رہتے تھے ہمیشہ آپ، لیکن ہمیشہ ان بیماریوں میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایک بیماری کے تعلق سے تو آپ نے خود تحریر فرمایا ہے کہ ایسی انتہائی شدت اختیار کر گئی کہ قریبی رشتہ داروں نے سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ بعض رشتہ دار دیواروں کے پیچھے چھپ کر روتے تھے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، ایسی شدید بیماری ہے کہ اللہ جانے کی کیا صورتحال سامنے آتی۔ تو ایسے موقع پر بھی بعد میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو دعا بھی سکھائی اور دوا بھی سکھائی اور آپ کو شفا عطا ہوئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی شدید بیماری پر بھی آپ نے کوئی بے صبری کا نمونہ نہیں دکھایا۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ قریبی رشتہ داروں کی وفات ہوتی ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت تو سب سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اولاد سے بڑھ کر تو کسی سے بھی محبت نہیں ہوتی دنیاوی رشتے کے اعتبار سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ کئی آپ کے بچے جو ہیں بچپن کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت صاحبزادی عصمت جو آپ کی پہلی بیٹی تھیں، وہ ان کی پیدائش پر بھی اور وفات پر بھی آپ کے صبر کا مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پیدائش پر اس طرح کہ آپ نے مسلح موعود کی پیشگوئی فرمائی تھی، حالانکہ اس کے تعلق سے واضح تھا کہ 9 سال کے اندر اندر وہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی کہ دشمنوں کی طرف سے ایک طوفانی بدتمیزی پیدا ہو گیا، استہزاء، ٹھٹھا، اشتہارات شائع کیے گئے۔ تو ایسے تناظر میں ایک آدمی جو کمزور انسان ہے اس سے بے صبری یا کچھ بھی وہ اظہار کر سکتا ہے بے صبری کے نتیجے میں، لیکن آپ نے کوئی بے صبری کا اظہار نہیں کیا۔ پھر وہی بیٹی بیمار پڑ جاتی ہے، آپ اس کی تیمارداری میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ اس سے پیاری اور کوئی چیز آپ کو دنیا میں نہیں تھی، لیکن وہ جب فوت ہو جاتی ہے تو ایسے الگ ہو جاتے ہیں اس سے کہ جیسے اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اور بھی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بشیر اول جن کو کہا جاتا ہے، ان کی وفات بھی بچپن میں ہوئی، ان کی وفات پر بھی مخالفت ہوئی، پھر ان کی وفات بھی بچپن میں ہی ہوتی ہے۔ پھر حضرت مرزا مبارک احمد صاحب جو آپ کے اور بیٹے تھے جن سے آپ کو بہت لگاؤ تھا، بہت پیار تھا، ان کی وفات بھی 8 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ ان کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہے کہ مبارک احمد
जिगर का टुकड़ा मुबारक अहमद जो पाक शक्ल और पाक खू था, वो आज हमसे जुदा हुआ है हमारे दिल को हज़ी बनाकर। इससे जहाँ इस बात का इजहार होता है कि कितना प्यार था आपका उससे, वहाँ इस बात का इजहार भी हो रहा है कि आपको गम लाहिक हुआ उनकी वफ़ात के नतीजे में, लेकिन आपने उनकी वफ़ात पर भी, किसी भी बच्चे की वफ़ात पर भी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि हमेशा सब्र का मुजाहरा किया। और साहिबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब की वफ़ात पर आपने उनका मज़ार रिवायत में आता है बाग में रखा हुआ था, और आपने एक तकरीर फरमाई उसके मौके पर, और ऐसे वो तकरीर फरमाई कि ज़रा भी उस तकरीर से इजहार नहीं हो रहा था कि इनके बच्चे की वफ़ात हुई है। ख़ुद तो सब्र कर ही रहे थे, जमात के अहबाब जमात को भी सब्र की तलक़ीन कर रहे थे। चनाचू उसकी एक दो लाइनें मैं आखिर में पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, कोई न कहे कि मेरे पर ही तकलीफ़ और इब्तला का ज़माना आया है, बल्कि इब्तिदा से नबियों पर आता रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जब फौत हुआ था तो क्या उन्हें गम नहीं हुआ था? एक रिवायत में लिखा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बेटे फौत हुए थे। आखिर बशरियत होती है, गम का पैदा होना ज़रूरी है, मगर हाँ, सब्र करने वालों को फिर बड़े बड़े अजर मिला करते हैं। खुदा ताला की सारी किताबों का मंशा यही है कि इंसान रज़ा बिल क़ज़ा रखे। तो ये रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह ताला की रज़ा के साथ, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ राज़ी रहने की जो सिफ़त है और सब्र करने की सिफ़त है, नुमायाँ तौर पर हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आती है। जी, मौज़ू की मुनासबत से खाकसार मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब से दरख्वास्त करता है कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुल्क, अफ़्व व दरगुज़र के मुतालिक हमारे नाज़रीन को कुछ बताएँ। अफ़्व और दरगुज़र और माफ़ करना, ये बड़ी जुर्रत और हौसले की बात होती है, ख़ास तौर पे जबकि एक इंसान को ये ताकत हासिल हो कि वो कोई बदला ले, इंतकाम ले, कम से कम उतना तो ले जितनी उसको अज़ियत और दुख और तकलीफ़ दिया गया है। इतना इंतकाम लेने की तो कुरान भी इजाज़त देता है, लेकिन आगे कुरान कहता फ़मन अफ़ा, जो माफ़ कर दे उसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात पर। इसको मैं वाक़या की शक्ल में बताता हूँ आपको। अरबी में एक मुहावरा है, अल अफ़्व इंदल मक़दरा, कि अफ़्व माफ़ करना उस वक्त मानी रखता है, मफ़हूम रखता है, जबकि आपको बदला लेने की ताकत हासिल है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस दौर में आए और आपका जो सबसे अहम काम था वो कसर सलीब था। ईसाइयत के जो गलत अक़ाइद थे उनके ऊपर आयां करके इस्तदलाल के ज़रिया से उसका बुतलान साबित करना था। उस वक्त यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उस हुकूमत के ज़ेर साया यहाँ पर ईसाई ताकतें मज़हबी जितनी भी थीं वो इस कोशिश में थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाइयत को इस दुनिया में फ़रोग़ दिया जाए, और हिंदुस्तान भी बाकी यूरोप के मुल्कों की तरह, जैसे जर्मनी है और दूसरे मुल्क हैं, वो सारे ईसाई बन गए, ये भी ईसाई बन जाए। उसमें जो सबसे बड़ी पंजाब में उनको उस वक्त रोक नज़र आ रही थी वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी का वजूद था। ये बात है 1897 की। इस वजूद को रास्ते से हटाने के लिए बहुत तदाबीर की गई, बहुत ज़राए अख्तियार किए गए, नाजायज़ जायज़ जो भी उनको मैसर आया वो इस्तेमाल किया। उनमें से एक था मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर कत्ल का इल्ज़ाम, और उसकी तफसील थोड़ी सी ये है कि कादियान में मौलाना बुरहानुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक भतीजा आया, अब्दुल हमीद उसका नाम था, आवारा किस्म का लड़का था। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको कादियान रखना ठीक नहीं, ये दूसरों को भी लड़कों को ख़राब करेगा, इसको वापस भिजवा दें। वो कादियान से अमृतसर पहुंचा। वहाँ पर उस वक्त ईसाइयों के जो सबसे बड़े लीडर मजहबी थे, हेनरी मॉडल क्लार्क, उनके पास वो पहुंचा। हेनरी मॉडल क्लार्क ने इसको एक बहुत बड़ा वसीला समझा, हथियार समझा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब पर
قتل کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے۔ اس نے عبدالحمید کو سکھایا تم نے یہ کہنا ہے کہ میں قادیان سے آیا ہوں، مرزا غلام احمد صاحب نے کہا تھا ایک بڑا پتھر لے کے یا ریوالور لے کے یا کسی اور ذریعہ سے تم نے ہینری مارٹن کلارک کو قتل کر دینا۔ ہینری مارٹن کلارک اس کو لے کے وہ ڈپٹی کمشنر امرتسر کے پاس گیا۔ امرتسر کے ڈپٹی کمشنر نے مسیح صاحب کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا۔ بعد میں اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ میرے دائرۂ اختیار میں نہیں، یہ ڈی سی گرداسپور کے ہے۔ بہرحال وہ مقدمہ گرداسپور پہنچا۔ گرداسپور میں جو ڈی سی تھے اس وقت وہ ڈگلس صاحب تھے، ان کی عدالت میں پہنچا۔ 10 اگست 1897 کی بات۔ عدالت یہ بٹالہ میں لگی، جہاں پر آج کل میونسپل کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی کا دفتر ہے۔ وہاں پر یہ مقدمہ چلا۔ عدالت میں عبدالحمید نے وہ سب وہی کچھ کہہ دیا جو کہ اس کو ہینری مارٹن کلارک نے سکھایا تھا۔ اور یہ عبدالحمید جو تھا یہ عیسائیوں کے پاس رہتا تھا اور وہ اسے سارا دن سکھاتے رہتے تھے، وہی آ کے عدالت میں کہہ دیتا تھا۔ کپتان ڈگلس اس سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو منظر عام پر نہیں آ رہی، اور میں بار بار ایسا محسوس کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب ایک سچے آدمی ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آخر معاملہ یہ ہوا کہ 20 اگست کو کیپٹن ڈگلس نے ڈی سی ڈگلس نے یہ حکم دیا عبدالحمید کو پادریوں کی تحویل سے لے کر پولیس کی تحویل میں دیا جائے اور اس سے پھر بیان لیے جائیں۔ وہ ان کو پولیس کی تحویل میں دیا گیا، اور جب وہ ایس پی سورن پولیس نے اس کو کہا، لی مارٹ ان کا نام تھا، کہ اصل حقیقت بتاؤ اب تم، اس نے رو کے کہہ دیا کہ نہ میری مرزا غلام احمد سے ملاقات ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی۔ اب یہ سارے کا سارا جو بات تھی، بیانات تھے، یہ اس نے عدالت میں دے دیے۔ اس بات کا مارٹن کلارک کو علم نہیں تھا کہ معاملہ بالکل پلٹ گیا ہے۔ 23 تاریخ کو فیصلے کا دن تھا، اس دن وہ فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہاں پر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مرزا غلام احمد صاحب پر جو جرم عائد کیا گیا ہے بالکل غلط، بے بنیاد، جھوٹا، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور مرزا غلام احمد صاحب کو بلا وجہ کی اذیت، تکلیف اور دکھ دیا گیا، اور میں ان کو باعزت بری کرتا ہوں۔ اور کیپٹن ڈگلس نے حضرت مسیح صاحب کو بھری عدالت میں مبارکباد دی اور یہ کہا جو تکلیف آپ کو پہنچی، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ہینری مارٹن کلارک کے خلاف آپ مقدمہ دائر کریں۔ بالکل وہی منظر جو فتح مکہ کے وقت تھا، دشمن سامنے کھڑے تھے، فیصلے کا انتظار تھا۔ رسول پاک نے فرمایا دشمن کو، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، اور مجھے کوئی انتقام نہیں تم سے لینا، جاؤ۔ بین ہی جج کہہ رہا ہے، ڈپٹی کمیشن کہہ رہا ہے مرزا غلام احمد صاحب آپ کو حق حاصل ہے، جو اذیت اور دکھ آپ کو دیا گیا، ہینری مارٹن کلارک کے خلاف آپ مقدمہ چلائیں۔ آقا کا غلام بھری عدالت میں کہتا ہے مجھے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کرنا، میرا مقدمہ آسمان پر ہے، میں نے کوئی مقدمہ ان کے اوپر نہیں کرنا۔ یہ ہے وہ عفو۔ آپ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، لیکن میرے آقا سیدنا حضرت مسیح السلام نے وہی نمونہ دکھایا جو آپ کے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، یہ ہے معاف کرنا۔ ورنہ کوئی اور ہوتا اس کو سولی پہ لٹکواتا، اس کو وہ تکلیف دیتا کہ وہ آخر تک یاد کرتا، پر آپ نے فرمایا میرا مقدمہ آسمان پہ لڑتا ہے، میں وہاں ہی لوں گا۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمنوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے
کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے ابھی جو واقعہ بیان کیا اس ضمن میں بھی آپ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ کتنا عظیم سلوک تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام اور عاشق تھے اور آپ کا ہی پرتو تھے، اور وہی اخلاق آپ سے ظہور پذیر ہوئے ہیں جو اخلاق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائے۔ دشمنوں سے حسن سلوک کی جہاں تک بات ہے، ابھی پہلے سوال کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ دشمنی کا کوئی بھی حربہ نہیں تھا جو دشمنوں نے نہیں اپنایا آپ کو پریشان کرنے کے لیے اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا۔ ایک مثال تو محترم کوثر صاحب نے بھی پیش فرمائی ہے، وہ بھی اس چیز کی مثال ہے کہ انتقام کا موقع پیدا ہونے کے باوجود بھی آپ نے انتقام نہیں لیا، حالانکہ لے سکتے تھے، بلکہ اس سے برعکس آپ نے ہمیشہ حسن سلوک کیا دشمنوں کے ساتھ اور ان کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک واقعہ آتا ہے منارۃ المسیح کی تعمیر کا جب چل رہا تھا، تجویز زیر غور تھی، تو بعض مخالفین نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف شکایت کی، تو سرکاری اہلکار جو متعلقہ اہلکار تھے وہ تفتیش کے لیے آئے، تو جس نے شکایت کی وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نہایت ہی پیاری بات اس وقت اس سرکاری اہلکار کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمائی۔ آپ نے ان کو کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ میں ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور میں نے ان کو فائدہ نہ پہنچایا ہو، اور پھر کبھی یہ بھی ان سے پوچھیں کہ کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہوں اور انہوں نے مجھے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمنوں سے جو سلوک تھا اس کا خلاصہ اور نچوڑ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں بیان فرمایا۔ تمام دشمنوں کے ساتھ آپ کا یہی سلوک تھا، ان کی طرف سے تکالیف آپ کو ملتی تھیں، آپ برداشت کرتے تھے، کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ موقع بھی ملے واپس انتقام لینے کا تب بھی معاف کر دیتے تھے، عفو اور درگزر سے کام لیتے تھے، اور جب آپ کو انہیں فائدہ پہنچانے کا موقع ملتا تھا تو ہمیشہ ان کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ اس سے بھری ہوئی ہے آپ کی زندگی، بہت سارے ایسے دشمن ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے ان کو ہمیشہ فائدہ پہنچایا، اور اسی کا ذکر یہاں اس سرکاری اہلکار کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پھر محترم کوثر صاحب نے ایک مثال بیان کی، ایک مثال میں اسی مقدمے کے حوالے سے ہی ایک مثال ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی طرف سے اس مقدمے میں بطور گواہ کے پیش ہوا تھا۔ جھوٹا گواہ تھا، ظاہر سی بات ہے، مقدمہ بھی جھوٹا تھا اور گواہ بھی جھوٹا تھا، تو گواہی اس کی ہو گئی، اس نے گواہی دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف۔ جب اس کی گواہی ہو گئی تو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وکیل تھے، مولوی فضل الدین صاحب عالم ان کا نام تھا، وہ غیر احمدی تھے، غیر جماعت تھے، ان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ وکیل تھے، تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ استفسار کیا اور اجازت چاہی کہ میں ان کے کیریکٹر کے بارے میں ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا تاکہ ان کی گواہی جو ہے وہ جج کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس کیریکٹر کا انسان کیسی گواہی دے سکتا ہے۔ تو ان کی ذاتی زندگی کے تعلق سے بہرحال وہ سوالات ان سے استفسارات ہونے تھے، اور اس سے ان کی کلی کھل جانی تھی عدالت کے سامنے، اور یہ ایک وکیل کا پیشہ بھی ہوتا ہے، اس کا فرض منصب بھی ہوتا ہے کہ اپنے موکل کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہر صورت اختیار کرتا ہے وہ، اور اگر مخالف گواہ کوئی پیش ہو رہا ہے تو اس گواہی کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور اجازت ہوتی ہے اس کو۔ تو یہی اجازت اس نے وکیل نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چاہی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ دشمن ہے، مخالف ہے، اقدام قتل کا مقدمہ ہے، اور اس گواہ کو اگر سچا مان جائے تو اس کے نتیجے میں کیا صورتحال پیش ہو سکتی ہے، کیا سزا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہو سکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
دشمنوں سے سلوک کا جو معیار تھا وہ کتنا اعلیٰ اور کتنا محبت اور پیار کا اور ہمدردی کا سلوک تھا اور کتنا رحمت کا سلوک تھا۔ ایسے موقع پر بھی آپ نے اس وکیل کو اجازت نہیں دی کہ نہیں، میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کر کے اس کے جو کریکٹر کو یہاں عدالت کے سامنے جو ہے تار تار کر دیں۔ پھر ایک اور موقع دشمنی کے تعلق سے آتا ہے مقدمہ دیوار، جو جماعت کی تاریخ میں بڑا مشہور ایک مقدمہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو چچا بھائی تھے، مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین، بہت سخت مخالف تھے، شدید مخالفت کرتے تھے، طرح طرح سے آپ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو ایک صورت انہوں نے مخالفت کی اور تکلیف پہنچانے کی یہ نکالی کہ انہوں نے گول کمرہ جو مسجد مبارک کے نیچے ہے اس کے ساتھ والے راستے میں دیوار کھڑی کر دی۔ یہ راستہ جو مسجد اقصیٰ کی طرف جاتا ہے آج کل، اور اس زمانے میں بازار کی طرف بھی وہاں سے راستہ تھا، تو مسجد اقصیٰ کی طرف بھی راستہ تھا، بازار کی طرف بھی وہاں سے راستہ تھا، تو اس راستے میں انہوں نے دیوار کھڑی کر دی۔ اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی احباب جماعت کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو، دور سے چکر، پورے مکانات کا چکر لگا کے پھر مسجد مبارک تک آنا پڑتا تھا۔ بعض نابینا تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، ان دنوں بارش کے ایام تھے جن دنوں یہ دیوار کھڑی کی گئی، تو کیچڑ کی وجہ سے بہت پریشانی تکلیف ہوتی تھی ان کو۔ پھر پانی وغیرہ لے جانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو تکلیف ہوئی۔ تو اس طرح بہت یہ دیوار کی وجہ سے بہت تکلیف کا سامنا ہوا۔ تو مجبوراً پھر اس دیوار کو ہٹانے کے لیے جماعت کی طرف سے مقدمہ دائر کیا گیا، اور مقدمے میں فیصلہ مرزا نظام الدین اور امام الدین کے خلاف ہوا اور اس کو گرانے کا حکم دے دیا گیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ یہ دیوار جو ہے وہ خود گرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہرجانہ کی ڈگری بھی ہوئی، خرچے اور ہرجانہ کی ڈگری بھی ان کے خلاف ہوئی۔ تو دیوار تو انہوں نے گرا دی، لیکن ہرجانہ اور خرچہ جو ڈگری ہوئی تھی عدالت کی طرف سے، وہ ہرجانہ تو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو حضرت خواجہ کمال الدین صاحب انہوں نے جب دیکھا کہ وہ میعاد گزر رہی ہے، تو انہوں نے ڈگری کے اجرا کے لیے کارروائی پھر شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ان کو مرزا نظام الدین کو نوٹس آ گیا۔ مرزا امام الدین غالب وفات پا گئے تھے، تو امام الدین کو اس کا نوٹس آ گیا، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ ان کی حالت اس وقت نہیں تھی ایسی کہ وہ ہرجانہ ادا کر سکتے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں، اور فرمایا باقاعدہ کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ان کا کام تھا تکلیف پہنچانا، انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچا دی، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تکلیف پہنچائیں۔ سخت ناراضگی کا اظہار خواجہ کمال الدین صاحب کے سامنے کیا، اور قطعاً منع کیا کہ آئندہ اس ڈگری کے اجرا کی کارروائی ہرگز نہ کی جائے، اور نظام الدین کو بھی خط لکھ کے تسلی دلائی، اس کو ہمدردی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ اس ڈگری کا اجرا آئندہ نہیں ہوگا۔ تو ایک جائز چیز کو بھی چھوڑ دینا، یہ اس سے بڑھ کر دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ بہرحال وقت ہمارے پروگرام کا جو ہے بہت محدود ہے، تو یہ وہ مثالیں ہیں جو دشمنوں کے ساتھ سلوک کی آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں، اور اس کا خلاصہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں عام زندگی میں بھی، عام لوگوں میں بھی، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو دشمنی کی وجہ بے شک ختم ہو جائے، لیکن کینہ اور بغض کا بھی ختم نہیں ہوتا، اور جب بھی موقع ملتا ہے اور اس کینہ اور بغض کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی اس سے کلیتاً صاف اور شفاف اور پاک تھی۔ کبھی بھی کسی دشمن کے بارے میں کوئی کینہ یا بغض آپ کے دل میں نہیں رہتا تھا، اور بھری پڑی ہے آپ کی زندگی ان مثالوں سے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام میں خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعزاز اخلاق ہی کا دیا گیا، جیسے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی،
اور نہ پیش کر سکے گی۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 89۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔